ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا اور انتہائی دل خراش مناظر تھے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کسی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے تو دل اور دماغ یہ بات پروسیس نہیں کر پاتا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ کراچی کے ایک نوجوان تاجر ہیں، وہ اپنی فیملی کے ہمراہ، چھوٹی سی فیملی تھی ان کی، اپنی فیملی کے ہمراہ وہ تفریح کرنے کے لیے، سیاحت کے لیے، ویکیشن سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ فیملیز نکلتی ہیں باہر، یہ فیملی کتنی خوبصورت پیاری فیملی، دو چھوٹی بچیاں ان کی، اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں والد اور والدہ۔ اور ظاہر ہے یہ سائم جون جولائی کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے، اور خاص طور پر جو کراچی والے ہیں وہ سوچتے ہیں ذرا قریبی علاقوں پہ چلے جائیں، آس پاس چلے جائیں، ایگزیکٹلی پہاڑ وغیرہ دیکھ لیں، بچوں کو لے جائیں۔ اچھا یہ جو بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ فیملی اپنے سارے ٹرپ کی جو مومنٹس تھے وہ ریکارڈ کر رہے تھے، یہ بعد میں ریٹریو ہوا۔ ہوا کیا کہ یہ گوگل میپس کو فالو کر رہے تھے، اور فالو کرتے کرتے یہ بلوچستان کے ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جس کا نام تھا دشت، اور وہاں پر جا کے یہ بھٹک گئے۔ جب یہ لوگ بھٹک گئے اس کے بعد پھر دہشت گردوں نے ان کے اوپر جان لیوا حملہ کیا، فائرنگ کی، اوپن فائرنگ کی، یہ جانتے ہوئے کہ اس گاڑی کے اندر 2 چھوٹی معصوم بچیاں ہیں۔ اور پھر ہوا کیا کہ جو تاجر ہیں، جو شخص ہیں، یہ جان کی بازی شدید زخمی ہوئے، پوری فیملی زخمی ہوئی، یہ جان کی بازی ہار گئے، لیکن ان کی جو اہلیہ تھیں اور جو 2 بچیاں تھیں وہ بچ گئیں اور وہ محفوظ ہیں اس وقت۔ لیکن یہ دل میرا صرف پھٹ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ اپنی مومنٹس ریکارڈ کر رہے ہیں، نارمل ٹرپ پہ ہیں، خوش ہیں، اور یہ گئے تھے وہاں پر کہتے ہیں نا اچھا ٹائم گزارنے کے لیے، اپنی میموریز بنانے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اتنا ٹریجک۔ مجھے تو یہ سوچ کے بڑا خوف آ رہا ہے سائم کے جو 2 چھوٹی بچیاں ہیں کتنا ٹراماٹائزڈ ہوگی، جو اس شخص کی جو وائف ہے، اہلیہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ کوئی 10-11 بجے کے قریب پیش آیا، اور یہ 5 بجے تک یہ اس ساری سچویشن میں وہاں موجود رہے۔ ان کی جو تصویر آ رہی ہیں اس میں نظر آ رہا ہے ان کے کپڑے جو ہیں وہ اپنے شوہر کے خون سے لت پت ہیں۔ اچھا یہ چھوٹی بچیاں، اب یہ آپ دیکھیں ان کو تو، ان بچیوں کو ڈری نہیں ہے، سہمی نہیں ہے، ایسے ان کے ہاتھ ہیں، اور یہ زندگی بھر کا ٹراما ہے، انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا نا، اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ گھر سے نکلے ہوں، کیا ان کو پتا ہوگا ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ وہ تو اپنا انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ برا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بچیاں آپ ان کی تصویر اس وقت دیکھیں، نہ جانے مطلب یہ کیسے پروسیس کریں گے ساری صورتحال کو، جس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی ماں کی جو حالت، آئی پرے کہ اس سچویشن سے جلد نکل آئے۔ ماں کو ہی جس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ خاتون اس وقت کتنی لاچارگی اور بیچارگی کی صورتحال میں ہوگی، جہاں سے وہ رابطے نہیں اس کے ہو پا رہے تھے، پولیس کو وہ جگہ نہیں مل پا رہی تھی، اور راستے میں ٹریول کرنا اور پھر اکیلے ہو جانا۔ اچھا ایسے ہی کچھ واقعات ہم یہاں پر گوگل میپ کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں سائم، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جی گوگل میپ ہم نے اوپن کر دیا ہے تو اب یہ ہمیں صحیح راستہ بتائے گا۔ گوگل میپ جو ہے سم ٹائمز اس میں اپڈیٹڈ نہیں ہوتے راستے۔ یورپ میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، جب ہم نے دیکھا تھا کہ گوگل میپ نے جو ہے فالو کرتے ہوئے ایک لڑکی کھائی میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ اچھا ہمارے ساتھ معاون برائے وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی صاحب موجود ہیں۔ بابر صاحب، آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ہوا کیسے؟ ذرا ہمیں اس کی تفصیلات بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی سے ایک خاندان گھومنے کے لیے، محرم الحرام کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کوئٹہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 دن کوئٹہ میں چھٹیاں گزاری اور وہ واپس جا رہے تھے۔ رات کے 1 بجے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کوئٹہ شہر سے وہ نکلتے ہیں، موبائل پر انہوں نے جو کراچی کی لوکیشن لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ گوگل میپ پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ میں آپ کے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب کوئٹہ سے ہم ایگزٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو لوکیشن ایک جو ہے راستہ وہ ہائی وے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ایک راستہ جو ہے وہ ولیجز سے، دیہاتی علاقہ ہے، وہ وہاں سے مستونگ پہ جا کر نکلتا ہے۔ تو گوگل میپ کی غلط رہنمائی کی وجہ سے یہ دیہاتی علاقے میں گئے ہیں۔ رات کا کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اس علاقے میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد موجود تھے، پی ایل اے کے دہشت گرد موجود تھے۔ پی ایل اے کے دہشت گردوں نے ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس میں جو ہے خاندان کے سربراہ علی جمیل صاحب جو کراچی کے رہائشی تھے، تاجر تھے، وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ زخمی ہوئی ہیں۔ 2 چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ تھیں جو معجزانہ طور پر محفوظ رہی ہیں۔ پولیس کو اطلاع ملی ہے، پولیس فوراً پہنچی ہے، دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا ہے، دہشت گرد جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
ہم نے جو ہے علی جمیل صاحب ان کو اور ان کی فیملی کو ریسکیو کیا ہے. ہاسپٹل لے کر آئے تو پتہ چلا کہ علی جمیل صاحب شہید ہو گئے تھے, ان کی اہلیہ زخمی تھی. حکومت بلوچستان نے اپنے اخراجات پر انہیں فوراً کراچی شفٹ کیا ہے اور آغا خان اسپتال میں ابھی بھی ان کا بابر علاج صاحب جاری ایک ہے. چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, یہ راستہ خطرناک ہے اور آپ نے بڑے طریقے سے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ایک راستہ کدھر جاتا ہے, دوسرا راستہ کدھر جاتا ہے. اگر وہاں پر کوئی سائن بورڈ لگا ہوتا کہ یہاں جانا الاؤ نہیں ہے, اس ایریا پہ جانا یہ ایک ڈینجر زون ہے, یہاں پر نہ جایا جائے, وہاں پر کوئی پولیس کی پکٹ ہو سکتی تھی جو باقاعدہ طور پہ موجود ہو اور لوگوں کو گائیڈ کرے, یا ایون کوئی سائن بورڈ ہو. یہ راستہ ایسے کھلا ہوا کیوں تھا؟ اور یہ فیملی اپنا ٹرپ کمپلیٹ کر کے واپس آ رہی تھی, واپسی میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو مجھے بتائیے گا, آپ خود بتا رہے ہیں کہ جہاں پر BLA اور اس طرح کے دہشت گردوں کی تنظیمیں موجود ہیں, تو یہاں پر کیوں نہیں کوئی آگاہی کے لیے کوئی سائن بورڈ تھا؟ دیکھیں جی, ایک چیز میں کلیئر کروں, یہاں پر BLA کی کوئی ایسے ان کا کنٹرول نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ان کا زیر اثر علاقہ ہے. یہ علاقہ دیہات سے جاتا ہے, وہاں پر دہشت گرد پہاڑوں سے اتر کر آئے تھے اور اسی دن آئے تھے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل ہماری کوتاہی ہے, ہمیں اس طرح کے علاقوں میں پولیس پکڑ بھی بنانی چاہیے اور وہاں پر سائن بورڈز بھی لگانے چاہیے, لیکن اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ بلوچستان میں پیش نہیں آیا. بلوچستان جو ہے اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے. ہزاروں سیاح جو ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں بلوچستان آتے ہیں, ہم انہیں ہوسٹ کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں. جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ مری میں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ, سیاحوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے, بلوچستان میں اس طرح رویہ نہیں رکھا جاتا. بلوچستان میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے, ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے, ان کے لیے اپنے ہمارا گھروں سے پورا دروازے کھول ملک دیے چپا جاتے ہیں. چپا پورے پاکستان کا ایک ایک شخص مہمان نواز ہے, اور یہ شخص بھی پاکستانی تھا, اپنا ہی ملک سمجھ کے گیا تھا. ظاہر ہے اب دہشت گرد جو ہیں ان کا کوئی کہتے ہیں نا دین ایمان نہیں, کوئی مذہب, کوئی ان کے اندر ایمپیتی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے. لیکن مجھے یہ بتائیے, مجھ سے یہ بچیوں کی تصویر نہیں دیکھی جا رہی. بابر صاحب مجھے ذرا سا یہ بتائیں, خاتون کا رابطہ کتنی دیر میں ہوا, خاتون کی حالت کیسی رہی اس وقت, ذرا تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل بھی بتائیے گا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ BLA کے دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ سفاکانہ اور ظالمانہ کارروائی کی. انہوں نے اس معصوم خاندان کو نشانہ بنایا. ان بچیوں کی تصویر دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری جو متاثرہ بہن تھی جو زخمی ہوئی, انہوں نے 25 منٹ کے بعد پولیس کو اطلاع دی. 30 منٹ کے اندر اندر پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی. ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہماری جو متاثرہ بہن تھی انہیں ریسکیو کیا, بچیوں کو ریسکیو کیا. بہن کا ہم نے جا کر جو ہے نا علاج و معالجہ شروع کیا. شہید کی جو میت تھی اسے ہسپتال منتقل کیا. دیکھیں, یہ جو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں, BLA کے دہشت گرد ہیں, جیسے پہلے آپ بتا رہی تھی, نہ ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کی کوئی قومیت ہے. آپ انہیں بلوچستانی نہیں کہہ سکتی, آپ انہیں بلوچستان کا رہنے والا نہیں کہہ سکتی. یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. نہ یہ مسلمان ہیں, نہ یہ بلوچ ہیں, نہ یہ پشتون ہیں. بلوچستان کی یہ روایات نہیں ہے. بلوچستان کی روایات میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ مہمان نوازی ان کی اولین ترجیح ہے. ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. بہرحال یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, لیکن ہم نے 30 منٹ کے اندر متاثرہ فیملی کو ریسکیو کیا. ان بچیوں کی جو حالت ہے, گورنمنٹ اپنے حصے کا کام کر لے, رہنمائی کے لیے, لوگوں کی آگاہی کے لیے سائن بورڈز لائیں, بتائیں کہ علاقہ یہاں پر جانا خطرہ ہے, یہ ڈینجر زون ہے, یہاں پر سفر آپ نہ کریں, معلومات پہلے اکٹھی کریں. یہ گائیڈ کرنا حکومت کا کام ہے. آئی ہوپ کہ اس واقعے کے بعد, اس افسوسناک واقعے کے بعد اتنا سا کام ضرور گورنمنٹ. اور جب ہم ان بچیوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے.